أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اللہ تعالیٰ ہر شکر گزاری سنتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ کیا ہمارے پروردگار دور ہے کہ ہم ان کو زور سے پکاریں یا نزدیک ہے کہ ہم سرگوشی کریں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتلایا کہ وہ علم و قدرت کے اعتبار سے قریب ہیں، ہر بات سنتے ہیں، خواہ آہستہ کہو یا پکار کر، اور جن مواقع میں جہراً تکبیر کہنے کا حکم ہے اس کی دوسری وجہ ہے، یہ نہیں کہ وہ آہستہ بات نہیں سنتے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب آپ سے میرے بندے یعنی مومنین میرے بارے میں پوچھے کہ میں نزدیک ہوں یا دور، تو آپ ان کو بتلا دیں کہ میں نزدیک ہوں علم و قدرت کے اعتبار سے، نہ کہ مکان کے اعتبار سے۔ دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اس میں جو میں نے یہ بات کہی نا کہ دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے، اس میں دعا کرنے کا جو حکم ہے وہ مضمر ہے، چھپا ہوا ہے۔ بس ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ سے دعا مانگے اور مجھ پر یقین رکھے۔ میں ان کی دعائیں ضائع نہیں کروں گا تاکہ وہ نیک راہ پائے۔ نیک راہ یہ ہے کہ اللہ سے یقین کے ساتھ خوب مانگے۔ دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، اور جو عبادت سے منہ چراتا ہے، اعراض کرتا ہے، اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ قرآن و حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ہر دعا قبول کرتے، کوئی دعا رد نہیں کرتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہر بندے کو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دیتے ہیں، یہ بات بندے کی مصلحت کے تابع ہے۔ جیسے کسی کا اکلوتا بیٹا بخار میں مبتلا ہو گیا، دوپہر میں برف بیچنے والا سڑک پر آیا، اس نے ٹن ٹن گھنٹی بجائی، لڑکا بیتاب ہو گیا۔ وہ قلفی کھانے کا عادی ہے، اس نے باپ سے کہا ابو میں قلفی کھاؤں، بس باپ اس کا دل نہیں توڑے گا، نوکر کو آواز دے گا جلدی جا قلفی لا، نوکر عطا شناس ہے، وہ غائب ہو جائے گا۔ اب جو لاڑی والا ہے وہ آگے بڑھ جائے گا اور بچہ بھول جائے گا۔ باپ اس کو برف اس وقت دے گا جب ڈاکٹر اجازت دے، کیونکہ باپ کو بچے کی جان سے نہیں کھیلنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کی ہر دعا قبول فرما لیتے ہیں اور مانگی ہوئی چیز اس وقت دیتے ہیں جب بندوں کی مصلحت ہوتی ہے، ورنہ دعا کو عبادت بنا کر اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ ان آیت مبارک میں اللہ رب العزت ایک حکم کی اجازت دیتے، وہ یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں بیوی سے زن شوئی کا معاملہ کرنے کی اجازت، بیوی سے ملاقات کرنے کی اجازت۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ شروع میں یہ حکم تھا کہ رات کو جب نیند آ جائے تو آنکھ کھلنے کے بعد کھانا پینا اور بیوی سے مقاربت کرنا ممنوع ہے۔
اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ جو حکم وہی غیر مطلوع سے دیا گیا تھا، جیسے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم بھی وہی غیر مطلوع سے دیا گیا تھا۔ پھر بعض صحابہ نے اس حکم کے امتثال میں کوتاہی ہو گئی، انہوں نے نادم ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فعل کی اطلاع دی، تو وہی مطلوع نازل ہوئی اور اس حکم کو اٹھا دیا، اور رمضان کی راتوں میں بیوی سے زن و شوئی کا معاملہ کرنا حلال کیا گیا۔ یہی حکم کھانے پینے کا بھی ہے، اور وجہ نسخ یہ بیان کی کہ لوگ رات میں بیوی سے لپٹ کر لیٹتے ہیں، پھر بیدار ہونے کے بعد مقاربت کر لیتے ہیں، یہ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر مہربانی کی نظر فرمائی، سابقہ گناہ معاف کر دیا، اور دوسرا حکم بھیج دیا کہ اب کپڑے نکال کر لیٹو، اور صحبت بھی کر سکتے ہو، مگر مباشرت سے مطلوب اولاد ہونی چاہیے، محض شہوت رانی مقصود نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیت میں عزل کی کراہیت اور اغلام کی حرمت بھی آ گئی۔ آیت پاک کا ترجمہ سنیے گا۔ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے فائدے کے لیے روزے کی شب میں تمہاری عورتوں کے ساتھ ہم بستری کا معاملہ کرنا حلال کیا گیا، وہ تمہارا پہناوا ہے اور تم ان کا پہناوا ہو، یعنی کپڑوں کی طرح لپٹ کر لیٹو۔ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، اللہ تعالیٰ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی نظر فرمائی، یعنی بیدار ہونے کے بعد مقاربت کر لیتے ہو، یہ حکم و شریعت کی خلاف ورزی ہے، اور اپنے پیروں پر کیا ہے؟ تیش زنی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی نظر فرمائی اور تمہارا گناہ معاف کر دیا، لہذا اب ان عورتوں کے ساتھ بے پردہ اپنا بدن لگاؤ، اور اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے مقدر کیا ہے اس کو چاہو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو اور صحبت کرو یہاں تک کہ صاف نظر آئے صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے، پھر روزہ پورا کرو رات تک، یہی روزے کا وقت ہے۔ یاد رکھو اعتکاف میں صحبت اور اس کے اسباب بھی جائز نہیں ہیں۔ ثم اطیموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذلک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اور عورتوں کے بدن سے شہوت کے ساتھ بدن مت لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یعنی روزوں میں تو رات میں مباشرت بھی جائز ہے، بات سمجھے؟ روزے میں تو رات میں بھی مباشرت جائز ہے، مگر اعتکاف میں رات میں بھی دوائی جمع جائز نہیں ہے، اسباب جمع جائز نہیں ہے، پس جمع تو بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگا، دونوں سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی اعتکاف میں صحبت اور اسباب صحبت کی ممانعت اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، بس تم ان کے نزدیک بھی مت جاؤ، اور صحبت کے دوائی اختیار کرنا قریب جانا ہے، اسی لیے ان کی ممانعت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنے احکام پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ خلاف ورزی سے بچیں اور پرہیزگار بنیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق مت کھاؤ، اور تم اپنے اموال کو فیصلہ کرنے والوں تک پہنچاتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال کا کچھ حصہ گناہ کے ذریعے کھا لو جبکہ تم جانتے ہو کہ مکان یا گھر تمہارا نہیں، ایسا مت کرو۔ غلط طریقے پر مال ہتھیانے سے بچنے کا حکم ہے اس آیت میں، اور اس کی بہت سی صورتیں ہیں: چوری، خیانت، دغا بازی، غصب، لوٹ، قمار، سٹہ، رشوت ستانی اور ناجائز خرید و فروخت سے مال حاصل کرنا، ان سب صورتوں میں ایک فریق کو سخت تکلیف پہنچتی ہے۔ مثلا کوئی بڑا مال چرا لے تو مال کا مالک کتنا پریشان ہوتا ہے، اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، مگر حاصل کیا گیا ہوا مال واپس تھوڑے آئے گا۔ صبر و برداشت سے کام لے، البتہ چور کو پکڑنے کی اور اس کو سبق سکھانے کی کوشش کرے۔
تاکہ دوسرے لوگ اس کی آفت سے بچیں اور اسی پر دیگر معاملات کو قیاس کریں۔ دوسرا حکم، قاضی کو رشوت دینے کی ممانعت، مکان یا زمین کا جھوٹا مقدمہ دائر کیا اور جج کو رشوت دے کر اپنے حق پر فیصلہ کرا لیا، پر جس کا حق مارا ہے اس پر کیا بیتے گی مگر صبر کے سوا چارہ کیا ہے۔ قاضی کا فیصلہ دنیا میں ظاہراً و باطناً نافذ ہوگا۔ پولیس قابض سے مکان خالی کرا کر مدعی کو سونپے گی مگر آخرت کی سزا سے وہ کیسے بچے گا؟ مدعی نے مکان نہیں خریدا ہے بلکہ جہنم کا چولہا خریدا ہے۔ چلیے بس آج یہیں پر روک دیتے ہیں، یہ سبق کل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کریم حلال مال ہمیں عطا فرمائے، حلال رزق عطا فرمائے، حرام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، الحمد للہ۔